اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں ابھی 2 جنازے پڑھا کر یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ وہاں بھی میں نے یہی درخواست کی جو آج میں نے قرآن کی تلاوت کی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے۔ کائنات میں کوئی انسان مسلم غیر مسلم ایسا نہیں جو موت کا انکار کرے۔ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں جو قبرستان ہے، جامعہ اشرفیہ کے بہت سارے اساتذہ اور بزرگ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ میری والدہ مرحومہ ہمشیرہ مرحومہ کے بھائی صاحب، آج میرے دل میں آیا کہ میں نے کہا میں اذان بھی دوں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا، اور شاید میری والدہ میری آواز بھی سنے۔ اللہ جل شانہ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ کہا کریں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم کو سلام ہو، اور انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ہے، قبر بھی ہوگا ٹھکانا ہے، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کل میں جو کرنا ہے آپ۔ حضرات محترم، یہ قریب قبرستان ہے، وہاں جا کر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، یہ کہہ دیں یا اللہ تمام قبرستان کے مجھے یہاں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں۔ اب بعض باتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بعض قبروں میں وہاں کیا کیا برکات ہیں، اس لیے کہ پھر بہت ساری بدعات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال آپ سمجھیں کہ مغفرت اور بخشش کا بہترین ذریعہ اس قبرستان میں بزرگوں کی قبر۔ مولانا ادریس کاندروی جیسا ایشیا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوگا، ان کی قبر بھی آپ کو یہاں ملے گی، اور بھی بہت ساری میری والدہ مرحومہ۔ اب میں آخری بات آپ سے یہ کہنے لگا ہوں، جامعہ اشرفیہ میں بخاری کی انشاء پڑھاتا ہوں، تب کعبہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی مثال سمجھو جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جب آپ نے یہ جملہ پڑھنا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو کوئی مشکل نہیں، اگر مشکل لگے تو یہ پڑھ لو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ تو یاد رکھو۔ یہ کلمات ثواب کی شکل میں تبدیل ہو کر جب میت کو قبر میں ملتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے سونے کا پہاڑ مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی ان کلمات ہے۔ اللہ نے ہمیں مدد دی ہے، اپنے ٹانگوں پر چل چلائے ہیں، زبان ساتھ دے رہی ہے، تو میرے دوست اور بزرگوں اب آخری ایک بات سن لیجیے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا جامعہ اشرفیہ میں حدیث کا خادم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی 12 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، 12 دفعہ 4 قرآن کا ساتھ، آپ گھڑی دیکھ کر حساب لگائیں تو 55 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں آپ 12 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ، گھڑی سامنے رکھ کے پڑھ گیا، میں 55 سیکنڈ میں پڑھ گیا، مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، منٹ 1 لگ رہا ہے، قرآن 4۔ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ، یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں یہ انعام۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر دعائیں مانگ لیتے یا اللہ کے آخری نبی اور ان کے امت کے اوپر رحمت کی اتنی بارش ہے، مجھے امتی بنا دی،
دیکھا 1 منٹ میں 4 گنا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں زمین و آسمان کی فضا سماپ سے کر دیں۔ وقت نہیں پھر کس وقت آپ سے بات کرنے کے لیے احساس اثر پڑھوں اور پھر بات کروں۔ اب آخری بات، یہ سب کچھ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتا ہے۔ رحمت للعالمین کی ہم امتی بنائیں گے، جیسے میں نے کہا پہلے انبیاء چاہیے، اور یہ ہم پر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب حضور کے صدقے میں۔ یہ 1 منٹ میں 12 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا۔ یاد رہے یہ بات، اس میں ماں باپ کو شامل نہیں کرنا، بہن بھائیوں کو شامل نہیں کرنا۔ جس وقت ملائکہ جائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آستانہ عالیہ پر قبر مبارک پر، اور یہ کہیں گے کہ اسے کی فلاں مسجد کے فلاں نمازی نے اے اللہ کے نبی 4 قرآن کا تحفہ بھیجا، اس کا جو بدلہ ملے گا نا رب کعبہ کی قسم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں دنیا بھر کا سفر کرتا ہوں، چند دن پہلے ایک صاحب آئے کہ 10 سال پہلے آپ نے بتایا تھا، آج تک ایک ناظر نہیں۔ میں اکثر جوش میں آ کر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے آپ سے کہی نا، اس کو دماغ سے آپ نکالنا چاہیں، کھرچنا چاہیں، یہ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کہنا میں بات یہ بھول گیا، یہ نہیں بھولیں گے آپ، یہ ایسی چپک جائے گی دماغ کے اوپر کہ آپ انشاءاللہ سب اس طرح پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ بھیجنے کے بعد اپنے عزیز و اقربات بھی اس طرح قرآن کریم پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، روزانہ کوئی نہ کوئی درجہ پیش کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہمارے گھر بھی سکون والے ہوں گے، ہمارے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اب دعا کریں، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام، یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق، ایمان کامل پر کھانا، یا اللہ میری مالدہ فرما، میرے بھائی صاحبان، میرے اساتذہ، یا اللہ جو بھی اس قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کے گھروں کے 100% بچے بچیاں گھر والوں کو اللہ کی 5 وقت کا پردہ نمازی بنا۔ ابلیس ملعون نے ایسی چال چلی ہے یا اللہ، یہ ہمارے موبائل جس انداز میں ہماری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم بڑے عاجز اور بے بس ہو گئے ہیں یا اللہ۔ ہم بے بس ہیں تو آپ تو بے بس نہیں ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ قرآن میں قدیر فرمایا ہے، تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے گھر کے سارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، 5 وقت کا پکا نمازی بنا۔ ہمارے سارے مرحومین کی مدد فرما، میری والدہ مرحومہ، بھائی صاحبہ، میرے اساتذہ، میرے مشائخ اور جتنے بھی اس قبرستان میں آرام فرما رہے، بلکہ یا اللہ جہاں ہر ایک مسلمان جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہماری طرف سے، سب کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ۔ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد۔ مجھے راستہ دینے کے لیے میں نے